السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جاہل پیر اور جاہل باباؤں کا ایسا روب اور دبدبہ چل پڑا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اب اس بابا نے یہ سوچا ہوگا کہ کوئی مجھے پیسے تو ویسے دیتا نہیں، تو پیسے میں کیسے نکلواؤں لوگوں سے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی لاش کو میرے پاس لایا جائے اور میرے سامنے رکھا جائے اس کے جنازے کو، اور پھر اس پہ پیسوں کی برسات کی جائے۔ جو آدمی جتنے زیادہ پیسہ دے گا اس کے اتنے ہی جلدی گناہ معاف ہوں گے۔ کسی آدمی کے بارے میں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے زیادہ گناہ ہیں تو اس کے پیسے بھی زیادہ لگیں گے۔ اب یہ جو جاہل مرید ہیں، اب یہ جاہل مرید پیسے اڑا رہے ہیں، یعنی پیسے اڑانے سے اگر گناہ معاف ہوتے تو دنیا میں جو آدمی سب سے زیادہ مالدار ہے وہ تو گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ جو شرابی، زانی اور اتنے بدکار لوگ ہماری قوم کے اندر جو بھرے ہوئے ہیں، رات دن شرابی پی رہے ہیں اور رات دن جو بدکاری کر رہے ہیں، پھر تو یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تو بالکل گناہوں سے پاکیزہ ہیں۔ ان کے واسطے تو جبرائیل علیہ السلام جنت کا دروازہ کھول کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اگر یہ بات ہے تو۔ لیکن عجیب حال ہو گیا ہے ہماری مسلمان قوم کا۔ اب ان کو کوئی بات سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کیا اس طرح بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہیں لوٹ رہا ہے میرے بھائی، یہ بہانے ہیں اس کے تمہیں لوٹنے کے۔ اگر اس نے بہانے نہ لگائے تو تم کیسے لوٹو گے؟ جو قوم کسی غریب کو 1 روپیہ نہیں دے سکتی، اپنے مسجد اور اپنے مدرسے میں 1 روپیہ نہیں دے سکتی، وہ قوم اپنے باباؤں پر اس طرح پیسے اڑاتی ہے۔ اس طرح ہرگز گناہ معاف نہیں ہوتے، ہرگز گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر پیسے اڑانے سے گناہ معاف ہوتے تو قارون زمانے کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، بخت نصر کیسا بڑا مالدار آدمی ہے، نمرود کیسا بڑا مالدار آدمی تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی گناہ معاف ہو گئے ہوں گے۔ ابو جہل جو مکے کا سردار تھا، ظاہر سی بات ہے اس کی بھی مغفرت ہو گئی ہوگی۔ یزید ابن زیاد، ان تمام کے بھی گناہ معاف ہو گئے ہوں گے۔ کیسی جہالت ہے، کیسی کم عقلی ہے، کیسی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اس طرح پیسے ڈالنے سے ہرگز گناہ معاف نہیں ہوتے، ہرگز گناہ معاف نہیں ہوتے۔